انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنالٹیز ہیں. پیغمبر بھی نہیں تھے، پیغمبر کے اصحاب بھی نہیں تھے، اور پیغمبر کے تابعین بھی شاید نہ ہوں، تبع تابعین میں سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ معجزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کیا. سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا نام تو نہیں آیا، وہ تورات میں ملتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ پیغمبر، وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا. لیکن اصحاب الکہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے سنا، عیسوی اعتبار سے یعنی سولر کیلنڈر کے اعتبار سے، اور لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال جو قرآن میں سورۃ الکہف ہے. سورت نمبر 18 ہے قرآن پاک میں، پارہ نمبر 15 میں پہلی 26 آیات پڑھ لیں تو سورۃ الکہف میں آپ کو اصحاب الکہف کا پورا واقعہ پتہ چلے گا. اور یہ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے مشہور تھے. 7 یعنی اللہ کے نیک بندے سونے والے، اور 8واں ان کا کتا تھا. کرسچنز بھی ان کو اولیاء اللہ کے طور پر مانتے تھے. یہ سمجھ لیں حضرت عیسیٰ کے تبع تابعین میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. 146 عیسوی کا، آج چل رہا ہے 2019 عیسوی 14 نومبر. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے، بوڑھی ہڈیاں نہیں بات قبول کرتی، چند. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور وہاں انہوں نے دعا کی، اے رب ہمارے آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال. اتنی کامل دعا ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ہم نے اس کمزور سے پلیٹ فارم سے یہ جو دعوت لانچ کی ہے اور آج تمام مکاتب فکر پہ سارے بر اعظموں پہ جا کے چھا گئی ہے، اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ دعا ہے. کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اصحاب الکہف کے ساتھ تو نے غیر معمولی واقعہ کر دیا. پوری رومن امپائر بت پرست ہے اور 7 نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں، تو نے ان کے ساتھ معجزہ کیا. آج یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی اکثریت دین کے نام پہ گمراہی ہے. ہماری آواز کیسے لوگ تک پہنچے گی؟ ان مکاتب فکر تک جن کی کروڑوں فالوور، لاکھوں مسجدیں، لاکھوں علماء. اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ میں دعاؤں میں، اپنی تشہد کی دعاؤں میں، عام دعاؤں میں یہ دعا آپ دیکھتے ہیں ہر درس قرآن سے پہلے میں پڑھتا ہوں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس کے علاوہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دعائیں. تو یہ اصحاب الکہف چند نوجوان تھے، توحید کی دعوت انہوں نے قبول کی. بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تیری عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ رومن امپائر میں اس وقت بت پرستی تھی اور اس ایمپرر کو خدا مانا جاتا تھا. انہوں نے کہا تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے، اپنے آپ کو نیند سے، کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتے، ہم تیری عبادت کیوں کریں؟ ہم اس رب کی بات کریں گے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. پرسیکیوشن شروع ہوگی. اچھا ہے یہ ایلیٹ کلاس سے تھے، شاہی فیملی سے تعلق رکھنے والے، یعنی یہ لوگ تھے. پھر ان کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ پہاڑ میں جا کے پناہ لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ سکیں. تو یہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے، ایک غار میں. یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے وہاں پہ تھپکی دے کے سلا دیا. آئے ہائے، اللہ نے کہا میں نے تھپکی دی، ان کے کانوں پہ تھپکی دی. تو اچھا یہ جو آیات ہے نا، جس کو رات کو نیند نہ آتی ہو، لوگوں کا تجربہ ہے، یہ والی آیات رات کو پڑھ کے سوئے نا، تھپکی والی تو نیند آ جاتی ہے. ظاہر تجربے سے یہی صحابہ کرام نے قرآن میں کئی وظائف ڈسکور کیے ہیں. میرا مسلم شریف میں حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے بھی اگر ہیں اس طریقے کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر شرک نہیں تو کرتے رہو. تو اس سے تو بدرجہ اولا قرآن میں سے کسی نے کوئی چیز ڈسکور کر لی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے، بیڈ سول نہ ان کو ہو جائے. کروٹ بھی اللہ خود بدلاتا تھا. ظاہر ہے ایک جگہ لیٹے رہیں گے تو، حالانکہ یہ بھی معجزہ ہو سکتا تھا کہ لیٹے رہیں اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن
فزیکل فنومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا اس غار کا دہانہ ایسا تھا کہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی تھی, ٹیوب لائٹ آتی تھی, یعنی اس کا دہانہ آپ سمجھ لیں نارتھ کی طرف تھا, تو سورج یہاں سے ہوتا ہوا ادھر چلا جاتا تھا. انڈائریکٹ لائٹ آتی تھی, ڈائریکٹ لائٹ بھی نہیں آتی تھی, وہ سوئے رہے. اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے 300 سال 309 سال تک, یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق, اور سولر کیلنڈر کے مطابق 300 سال بنتے ہیں, وہ سوئے رہے. اور پھر میں ان کا ایک کتا ہے جو اس غار کے دہانے پر ہے, اور اس کی اتنی ہیبت ہے کہ اگر کوئی یعنی غار کے دہانے پہ جائے بھی نا, اس کتے سے وحشت کھا کے وہ بھاگ جائے. وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اب وہ کتا بھی ایسا تھا کہ وہ ایک جگہ تھا, بس اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سلا دیا, لیکن اس کا روب ایسا تھا کہ کوئی اس غار کے قریب بھی نہیں جاتا تھا, اگر کوئی بھولا بھٹکا وہاں پہ پہنچ بھی جائے, ورنہ تو جب تک سارے غار نہ جج کیے جائے پتہ نہیں چل سکتا. اور پھر کافروں نے یہ کیا کہ ان کے ناموں کی تختیاں لکھ کے ان کے اوپر سزا جو تھی, وہ ایک تختی رقیم اسے کہا جاتا ہے, اصحاب الرقیم بھی انہیں کہا جاتا ہے عربی میں, اس غار کا منہ بند کر کے وہاں پہ رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. وقت کے ساتھ ساتھ صرف شکست و ریخ ہونا شروع ہوا, وہاں سے راستہ کھل گیا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دوران رومن امپائر کا جو کانسٹنٹائن II تھا نا 337 عیسوی میں, اس نے مرتے مرتے عیسائیت قبول کر لی. اب عیسائیت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری رعایا نے عیسائیت قبول کر لی, پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی. اس وقت مسلمان, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد, ورنہ ان 300 سالوں میں عیسائیوں نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں ان بت پرستوں کے ہاتھ, وہ تو ایک پوری داستان ہے. تو اب وہ جب اٹھے تو وہ آپس میں کلام کرنے شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں, دن یا دن کا کچھ حصہ. ان کو آئیڈیا نہیں ہوا, کیونکہ علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا. ان کو پتہ, حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں پتا چلا میں 100 سال سویا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اب اٹھے تو انہوں نے خیر آپس میں کیا, پھر انہوں نے کہا چلے ایک بندے کو بھیجتے ہیں. اب جیسے اچھا 300 سال بھوک نہیں لگی, اٹھے تو بھوک لگ گئی, تقاضے شروع, وہ معجزانہ طور پہ سوئے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہ اشرفیاں دے کے ایک بندے کو بھیجا اور کہا دیکھنا کوئی پاکیزہ مال لے کے آنا ہے, کوئی ہم تو حرام کا کوئی مال نہیں کھائیں گے. شریعت ساتھ ساتھ چل رہی ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا دور ہے, چھپ چھپا کے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر 300 سال گزر چکے ہیں, اور رومن امپائر جو ہے وہ ان کا دین وہی ہے جو ان کا دین ہو چکا ہے. اب وہاں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات بدلے ہوئے دیکھے. کسی دکان سے وہ خریداری کرنے لگے تو وہ جب اس نے پرانے زمانے کے سکے دیکھے, اس نے کہا لگتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کو خزانہ لگ گیا. شور مچ گیا, اس کو پکڑ کے لے گئے. تو آہستہ آہستہ پھر ان کی حقیقت کھل گئی کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں. پتہ تھا ان کو کہ اس طرح 7 سلیپر کسی غار میں سوئے ہوئے ہیں, تو وہ تو پھر وہاں کے اولیاء اللہ ڈکلیئر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے, کیونکہ اس حوالے سے کوسچنز شروع ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے اٹھائے گا. یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا.